اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب، قریب آ گیا، حساب قریب آ گیا، یعنی حساب کا وقت قریب آ گیا، اور حساب کے وقت سے مراد قیامت ہے، اور یہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ معرضون اعراض کا اسم فاعل ہے، تو یہ لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی بالکل بے پرواہ ہیں، اور بے پرواہی سے بڑھ کر یہ کہ قیامت کے منکر بھی لوگوں میں ہی موجود ہیں۔ آگے جی۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اسے سنتے ہیں اس حال میں کہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب بھی نصیحت آئی تو یہ کھیل کود میں لگے رہے۔ آگے جی۔ لاہیۃ قلوبهم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون۔ ان کے دل کھیل میں مشغول ہیں اور خفیہ سرگوشی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ نہیں ہے مگر تم جیسے بشر، کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ یہ لوگ آپس میں جب میٹنگ کرتے تھے، بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، تو طرح طرح کی جرتوں کے مظاہرے کرتے تھے، جو منہ میں آتا تھا الاپ دیتے تھے۔ یہ سوسائٹی کا قصور ہوتا ہے، سنگت اور یاری میں بیٹھ کر انسان کو نشہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ کسی بھی مقدس ترین ہستی کے جب پیچھے پڑ جائیں تو اس وقت طرح طرح کی پھپتیاں کسنا، باتیں بنانا اور نام دھر لینا، یہ ان لوگوں کا رویہ تھا۔ جی۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آسان آیت آگے چلیے۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلیأتنا بآیة كما ارسل الاولون۔ بلکہ وہ کافر بولے، نبی کی باتیں گویا پریشان خواب ہیں، بلکہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کچھ نہیں بلکہ وہ شاعر ہیں، تو انہیں چاہیے کہ ہمارے پاس عذاب کی کوئی نشانی لائیں جس طرح نشانیوں کے ساتھ پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ اب 3 الزام اور 1 مطالبہ۔ الزام یہ تھا کہ ایسے جھوٹے خواب ہیں ان کے پاس معاذ اللہ، نمبر 2 یہ شاعر ہیں، اور نمبر 3 یہ خود اپنے پاس سے چیزیں گھڑتے ہیں۔ اب یہ الزام تھے، اور مطالبہ کیا تھا کہ اگر یہ اتنے ہیں تو پھر پہلے والوں کی طرح ہمیں بھی کوئی نشانی سر عام دکھائیں۔ آگے چلیے۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ اے حبیب، ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے عذاب میں ہلاک کیا وہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہ لائے، تو کیا نشانی دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں گے؟ ہاں، نشانی دیکھ کے ایمان نہ لانے والوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ پھر ذہن میں رکھ لیں، نشانی تو میرا محبوب دکھانے کو تیار ہے۔ آگے چلیے۔ وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون۔ اور نہ بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی فرماتے ہیں، تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ جتنے بھی ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام بھیجے، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، اور ان کے حالات، ان کے دعوت کے طریقے، ان کا پیغام اور پیغام کے الفاظ، یہ سارے جن نے اسٹڈی کیے ہوئے ہیں، جن کے پاس علم ہے، ان لوگوں کو سارا پتہ ہے۔ عین اسی طریقے کے مطابق میرا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے معیار پر بالکل پورا اترتا ہے، اور میرے محبوب تمام انبیاء کے راستے پر ہیں، انہی کے معیار پر پورے اتر رہے ہیں۔ یہ بات تمہیں اگر سمجھ نہ آتی ہو تو اپنے اندر ہی جو تمہارے پرانے علماء موجود ہیں ان سے پوچھ لو۔ یہ اہل ذکر، ذکر سمرات اہل علم ہے۔ نہ آتا ہو تو پوچھ لینا، یہ ہر دین کے اور علم کے مخلص متلاشی کا رویہ ہونا چاہیے۔ پوچھے بغیر مخالفت کر دینا یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما شفاء العی السوال، جہالت کی بیماری کا علاج سوال ہے۔ گہرا جملہ ہے، یعنی جہالت ایک بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سوال کرنا۔ وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين۔ اور ہم نے ان نبیوں کو ایسے جسم والا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ کوئی بھی نبی جو پہلے گزرے ہیں، جن کی
حالات زندگی جاننے، ان کو اسٹڈی کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں دعوت دے رہا ہے. فرمایا ان تمام نبیوں میں سے کوئی بھی نبی ایسے نہیں تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، کوئی بھی نبی ایسے نہیں تھے جو ہمیشہ یہاں پر رہے ہوں، وصال نہ فرمایا ہو. تو انسان ہونے کے اور بشریت کے تقاضے وہ دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے، یہ لوگوں کی غلط اسیسمنٹ تھی. آگے جی. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جسے چاہا سب کو نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا. آسان آیت. آگے چلیے. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اے لوگو، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا جس میں تمہیں نصیحت ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ جی، قرآن میں نصیحت ہے. فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے کام کی نصیحت ہے. جی. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کے لوگ پیدا کر دیے. جی، کتنی بستیاں پہلے ہلاک ہوئیں اور ان کے بعد ان کی جگہ پر دوسرے لوگ آئے. اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ تمہیں بھی دنیا سے لے جانا اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو بھیج دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آگے جی. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اچانک وہاں سے بھاگے جا رہے ہیں. جی، اب بھاگنے کا کیا فائدہ؟ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. نہ بھاگو اور لوٹو اس جگہ کی طرف جس میں تمہیں سامان عیش دیا گیا تھا، اور اپنی رہائشی مکانوں کی طرف تاکہ تم سے باز پرس کی جائے. جی، واپس پلٹو. آگے چلیے. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وہ کہنے لگے ہائے افسوس، بے شک ہم ظالم تھے. ہائے افسوس، بے شک ہم ظالم تھے. یہ اس وقت جب پکڑے گئے اور اللہ کا عذاب محسوس کر لیا. فلما احسوا بأسنا. اب کیا فائدہ؟ اب تم واپس پلٹ کے دکھاؤ نا. چلیے جی. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. تو ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کاٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر کر دیا، اس حال میں کہ وہ جلے ہوئے ڈھیر کی طرح بجھے پڑے تھے. آسان آیت. آگے چلیے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے بے مقصد پیدا نہیں کیا. جی چلیے. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. اگر ہم کھیل تماشا بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے اسے بنا لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا. جی آگے چلیے. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بلکہ ہم حق کے ساتھ باطل پر کاری ضرب لگاتے ہیں تو وہ اس کا سر کچل دیتا ہے، تو ناگہاں باطل نیست و نابود ہو کر رہ جاتا ہے، اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو. نقذف بالحق علی الباطل. حق کے ساتھ باطل کے اوپر ہم جب ضرب کرتے ہیں تو پھر اس کا نشر ہو جاتا ہے، وہ کچل کے رہ جاتا ہے. چلیے جی. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. اور اسی کے لیے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور جو اس کے مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں. جی آسان ہے. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے. لا یفترون، سستی نہیں کرتے. فطر یفترو، اس کا معنی ہوتا ہے گیپ دینا، وہ کوئی وقفہ نہیں کرتے اللہ کی اطاعت میں. آگے جی. أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ. کیا ان لوگوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ ینشرون، نشر کرنا، مردوں کو زندہ کرنا. چلیے. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور وہ دونوں تباہ ہو جاتے. تو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان سب بےہودہ باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. بالفرض اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو ان کے درمیان جو ٹکراؤ ہونا تھا وہ بتاتا ہے کہ ایک سے زیادہ معبود نہیں ہو سکتے، معبود ایک ہی ہے.
اور ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متخذ اللہ من ولد فما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ یہ سورۃ مومنون کی آیت نمبر 91 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اگر اس کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو ہر معبود ہر الہ اپنی مخلوق کو لے چلتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو اس طرح یہ اللہ کی صفتیں بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیرات احمدیہ میں ایک ایسی پیاری وضاحت موجود ہے کہ تشبیہ کے معاملے میں انسان اپنی اصلاح کر لے اگر علماء اور مفسرین کی ایسی عبارتیں سن سمجھ لی جائیں۔ تفسیرات احمدیہ جو پاکستان کی چھپی ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر 519 ہے، اتنا آپ نوٹ کر لیں۔ یہ مقام کسی خاص لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قابل مطالعہ ہے۔ اور اسی تفسیرات احمدیہ جیسی بات شرح قید نصفی میں بھی ہے۔ اس آیت کو پڑھ کے بات کو سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ دی گئی ہے۔ آگے لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ان کاموں کے متعلق جو وہ کرتا ہے اور ان سب سے باز پرس کی جائے گی۔ جی اللہ سے نہیں پوچھا جاتا، ہاں اللہ پوچھے گا ان لوگوں سے۔ جی ام اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ فرمائیے اپنی دلیل لاؤ، یہ کتاب ہے میرے ساتھ والوں کی اور کتاب ہے مجھ سے پہلوں کی، تو ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مانا، بلکہ در حقیقت ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ حق سے روگردانی کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہیں، تو ان سے پوچھے تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہاں ہمارے پاس تو پہلی کتابیں موجود ہیں اور ان کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام انبیاء کا یہ پیغام تھا۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ جی وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، لیکن ہم نے اس کی طرف وہی فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔ ہر نبی کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام بھیجا تھا، لا الہ الا اللہ۔ آگے چلیے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون۔ وہ بولے رحمان نے اپنی اولاد بنا لی، وہ پاک ہے بلکہ وہ سب فرشتے اس کے بندے ہیں عزت والے۔ وہ بولے یعنی مشرکین کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے، تو فرمایا سبحانہ۔ اولاد ماننے والوں کو سبحانہ سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے پاک ہونے کے خلاف ہے کہ اس کی کوئی اولاد۔ بل عباد مکرمون، بلکہ جن کو یہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں۔ عباد مکرمون، اکرام والے بندے ہیں۔ یہ فرشتوں کو بھی اللہ کی اولاد کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں عباد مکرمون کہہ رہا ہے، اکرام والے بندے۔ اور وہ اکرام والے بندے ہیں تو اکرام والوں کی بے ادبی نہیں کی جاتی۔ قرآن جیسے مکرم کہتا ہو، اکرام والا کہتا ہو، اسے کمی نہیں کہا جاتا۔ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، کسی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس آیت سے فرشتوں کا معصوم ہونا ثابت ہے۔ آگے جی۔ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اسی کی جسے وہ رب پسند فرمائے، اور وہ اس کے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں۔ فرشتے اللہ کے بندے ہیں، عزت والے اکرام والے بندے ہیں، معصوم بندے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ آگے جی۔ ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين۔ اور ان میں سے جو کہے میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ آگے چلیے، آسان ہے۔ أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون۔ کیا نہ دیکھا کفر کرنے والوں نے کہ آسمان اور زمین قحط کے زمانے میں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے بند تھے، تو ہم نے آسمان سے پانی برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ علماء کی ایک تحقیق یہ ہے کہ زمین آسمان جو بند تھے
تو بند سے مراد یہ ہے کہ آسمان پانی نہیں برساتا تھا اور بن سبزہ نہیں اگاتی تھی، یہ جڑے ہوئے تھے۔ دوسرا خیال یہ ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما والضحاک و عطا و قتادہ، ان چار ہستیوں کا قول ہے، وہ کیا ہے؟ کانتا شیئا واحدا ملتزقتین، زمین اور آسمان دونوں آپس میں اس طرح چپکے ہوئے تھے کہ یہ ایک چیز تھے۔ ففتقناہما، اس کا معنی ہے ہم نے ان کو فتق کیا، جدا کیا۔ ابن عباس کا قول ہے فصلنا بینہما بالہوا، ہم نے ان کے درمیان جدائی ڈالی، ایک کو دوسرے سے جدا کیا ہوا کے ذریعے سے، اور ان کے درمیان سے ہوا گزری اور خلا پیدا ہوا۔ والرتق فی اللغت السد، رتق لغت کے اندر جوڑنے کو کہتے ہیں، والفتق الشق، اور فتق پھٹ جانے کو کہتے ہیں۔ رتق اور فتق آپس میں متضاد ہیں، جڑنا اور پھٹنا۔ یہ دوسرا قول ہے، اور یہ جو دوسرا قول ہے یہ آج کل کے سائنس کے عین مطابق بھی ہے۔ قرآن سائنس کا پابند نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کے اندر ایسی تصریحات ہوں جس کو سائنس نے مانا ہو تو ہم سائنس کے مطابق خود نہیں ڈھل رہے، بلکہ سائنس گویا قرآن کے مطابق ڈھل چکی ہے، تو یہاں ہم ایسی بات کو مان بھی لیں گے۔ یہ زمین جو ہے سائنسدانوں کی بات کرنے لگا ہوں، اور اسلام میں اس کی کوئی ایسی مخالفت نہیں ہے، بلکہ یہاں سے اس کی تائید نظر آ رہی ہے۔ سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان پہلے جڑے ہوئے تھے، بلکہ سارے کے سارا جو یہ سسٹم ہے، سورج چاند ستارے سب جڑے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے زمین آسمان جڑے ہوئے تھے تو آسمان کے نیچے نیچے یہ سارے سورج چاند ستارے ہیں، یہ آٹومیٹیکلی جڑ گئے، تو یہ سب جڑے ہوئے تھے، یہ ایک نقطے کی طرح، بلکہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز تھے، اتنا یہ جڑے ہوئے تھے۔ تو ففتقناہما، اللہ نے ان کو پھاڑا، جدا کیا۔ تو سائنس آج کل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چیزیں بالکل کلوز اور بالکل ایک نقطے پر، اور سب سے چھوٹے سے چھوٹا نقطہ جو ہوتا ہے، یہ کائنات وہ تھی پہلے، جسے عربی میں جوہر کہتے ہیں، جو ڈیوائیڈیبل نہیں ہوتا، سب سے چھوٹا باریک ذرہ، اس کو اللہ نے اپنی خاص طاقت اور قدرت کے ذریعے سے پھاڑا۔ اس کے سامنے تو کوئی چیز ناممکن نہیں۔ تو ایک ایسا باریک ترین ذرہ تھا، یہ میں سائنس کی بات کر رہا ہوں، سائنسدان تو اللہ کو جو نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کائنات ایک نقطہ تھی، اور ایک اچانک کوئی دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے وہ بگ بینگ کہہ رہے ہیں، بگ بینگ، بڑا دھماکہ، بینگ کہتے ہیں مکہ مارنے کو، بگ بینگ ہوا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ باریک ذرہ پھٹا۔ اس کے پھٹنے سے اس کے اندر اس باریک ذرے کے ٹکڑے ہوئے، تو وہ ٹکڑے پھیلنے لگے، پھیلتے پھیلتے وہ زمین، آسمان اور چاند ستارے، اس بگ بینگ کے نتیجے میں اس کے جو پرخچے اڑے، وہ اپنی ایک شکل، اس کے ٹکڑے اختیار کرتے گئے، کہیں سورج بن گیا، کہیں چاند بن گیا، کہیں تارے بن گئے، کہیں آسمان اور کہیں زمین۔ اور یہ ابھی تک سائنسدانوں کے مطابق یہ کائنات پھیل رہی ہے، ابھی مزید پھیل رہی ہے۔ یہ ہمارے پاس جو لیٹسٹ انفارمیشنز ہیں ان کے مطابق میں نے آپ کو سائنسدانوں کا آئیڈیا بتا دیا۔ خیر، یہ باتیں ان کی اپنی جگہ پہ، لیکن قرآن انیشل بات ضرور کر رہا ہے، اور ابن عباس کا یہ اثر اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر یہ پھٹ کر جدا ہوئے۔ تو ظاہر ہے پھٹ کر جدا ہوئے تو پہلے قریب تھے، پھر اور دور ہوئے، پھر اور دور ہوئے، اور اتنا فاصلہ جتنا یہ اب جس فاصلے پر یہ جا چکے ہیں، یہ ایک پھیلاؤ تو بہرحال ہے۔ ابن عباس کا یہ اثر بغوی جلد 3 صفحہ 156 پر موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے زمین میں اونچے پہاڑ پیدا کیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک طرف کو نہ جھک پڑے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راہیں پیدا کر دیں تاکہ وہ راہ پائیں۔ زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین ان بیلنسڈ نہ ہو، اور زمین کے اندر کشادہ راستے رکھ دیے تاکہ لوگوں کے چلنے میں آسانی ہو۔ آگے چلیے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا،
چاند سورج ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ جی یہ سب اپنے اپنے مدار میں آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ اسی طرح کے الفاظ صورت یاسین میں بھی ہے الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر واللیل سابق النہار وکل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ فلک کا معنی یہ بغوی میں لکھا ہوا ہے مدار النجوم، ستاروں کا آربٹ، اس کو آربٹ کو اردو میں مدار کہتے ہیں۔ تو یہ باقاعدہ مدار اور آربٹ ہمارے علماء نے آج کل کے مدار اور آربٹ ڈسکور ہونے سے پہلے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہوا۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا مقدر نہ کیا، پس اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ یہ ان لوگوں میں سے کسی نے کہا تھا، مشرکین مکہ میں سے، کہ نتربص بمحمد ریب المنون، ہم ان کی وفات کا انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کام خود بخود ہی معاذ اللہ کہنے لگے کہ ٹھپ ہو جائے گا۔ تو ان کا رد کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ سے پہلے بھی اے محبوب جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ ہمیشہ یہاں نہیں رہے، تو آپ کا وصال فرما جانا ان کے لیے کوئی ان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہوگا۔ آپ کا مشن اللہ کے فضل سے آپ کے بعد جاری و ساری رہے گا۔ اور جس طرح کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مذکر اولاد بالغ نہ ہونے کے حوالے سے ایک طعنہ دیا تھا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر نازل فرمائی تھی۔ تو یہی صورتحال یہاں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو جواب دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور دنیا سے جاتے رہے، اور اگر اے محبوب آپ وصال فرما جائیں گے تو یہ جو آپ کو یہ طعنے دے رہے ہیں یا جو اس انتظار میں بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے ادھر بیٹھ رہنا ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے لوگ جو اس قسم کے جذبات اور منفی قسم کے نظریات لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو پہلے موت آ جاتی ہے۔ كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں بری اور اچھی حالتوں میں آزمائش کے لیے، اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ 3 اجزاء ہیں، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم خیر اور شر کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتے ہیں، خیر اور شر سے دوچار کر کے ہم آزمائش لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم نے بالآخر ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جب آپ کو کافر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہیں وہ شخص جو تمہارے معبودوں کے باطل ہونے کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منکرین جب دیکھتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے، تو کیا یہ ہیں وہ شخصیت جو ہمارے بتوں کو غلط کہتے ہیں؟ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ خود ان کو جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بتوں کے منکر ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ کے یہ منکر ہیں، اور خاص طور سے اللہ کے نام رحمان کے منکر ہیں۔ خلق الانسان من عجل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون، انسان جلد باز پیدا کیا گیا، اے لوگو ان قریب میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ مانگو۔ انسان جلد باز ہے، فٹافٹ اپنی مرضی کے مطابق معجزے دیکھنا چاہتا ہے اور رزلٹ اور انجام فوراً دیکھنا چاہتا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں ہی جلد بازی پائی گئی ہے، طبعی طور پر مزاجن انسان جلد باز ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے۔ تو یہاں فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان پیدائشی طور پر ہی جلد باز ہے۔ انسان جلد باز ہے، یہ صورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 ہے جو پہلے گزر چکی۔ آگے چلیے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ آگے چلیے۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، کاش کفر کرنے والے اس وقت کو جانتے جب وہ اپنے چہروں اور پیٹھوں سے بھڑکتی ہوئی آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آگ کو یہ جھاڑتے رہ جائیں گے لیکن اس سے وہ اور بڑھے گی۔ آگے چلیے۔
بل تأتيهم بغتة فتبغتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ وہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی تو انہیں حواس باختہ کر دے گی، پھر وہ اسے رد کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ اس وقت انہیں مہلت دی جائے گی۔ آگے چلیے پڑھتے جائیے، کافی آیتیں بالکل آسان ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ، آپ ان سے فرمائیں بتاؤ رحمان کے عذاب سے شب و روز تمہاری پاسبانی کون کر سکتا ہے؟ یہ نہیں بتا سکتے بلکہ یہ تو اپنے رب کی یاد ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ، کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں ہمارے عذاب سے بچا لیں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کی رفاقت کی جائے گی۔ رفاقت کی جائے گی یعنی تائید کی جائے گی، ہمارے مقابلے پہ ان کی کوئی تائید نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی تائید کرنے والا ہوگا۔ یصحبون تائید نہیں کیے جائیں گے۔ چلے جائیں۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون، اور کچھ نہیں بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو بہت عیش و آرام دیا یہاں تک کہ اس خوشحالی میں ان پر دنیا کی زندگی دراز ہو گئی، پھر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو ملکی فتوحات دے کر زمین کو چاروں طرف سے ہم ان پر گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا اب یہ لوگ غالب ہوں گے؟ ترجمے کے اندر باقاعدہ تفسیر ڈال دی گئی ہے، اور زمین کا چاروں طرف سے کترے جانا اور سکڑتے جانا اس کی وضاحت اس بات سے کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو چاروں طرف سے غلبہ مل رہا ہے، اور یہ اسلام کا پھیلنا یہ اسلام کی صداقت کا بھی ثبوت ہے۔ آگے چلیے۔ قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينظرون، فرما دیجئے میں تمہیں صرف وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں اور جو بہرے ہیں وہ پکار نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں۔ آگے چلیے۔ وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی ہلکی سی بھاپ چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یقیناً ہم ظالم تھے۔ رب کے عذاب کی ہلکی سی بھاپ، نفحتن ہلکا سا جھونکا۔ آگے چلیے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور قیامت کے دن ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے تو کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ جی قیامت کے دن انصاف کے ترازو بچھائے جائیں گے۔ انصاف کے ترازو تو ایک ہی ہوگا، لیکن چونکہ جن کا حساب لیا جا رہا ہے ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس اعتبار سے جمع کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، اور اعمال کا حساب ہوگا اور اعمال تولے جائیں گے۔ جس کا نامہ اعمال بھاری ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس کے برائی کے پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نماز میں دعا پڑھ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لینا۔ تو اماں پاک نے عرض کیا یا نبی اللہ مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو قال ان ینظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی کتاب اور نامہ اعمال پر نظر ڈالے، نگاہ قدرت ڈالے تو اس کو دیکھتے ہی درگزر کر دے، آگے بحث نہ کرے، اس پر جرا نہ کرے، تو یہ آسان حساب ہے۔ لیکن اے عائشہ آگے اگر کسی پر سوال جواب شروع ہو گئے نا تو من نوقش الحساب یوم اذن یا عائشہ تو ہلاکا، جس بندے کا اس دن آگے حساب کتاب اور باریکیوں سے جائزہ شروع ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اصل میں اماں پاک کا یہ سوال ہی اس طرح کا تھا کہ ایک طرف حساب یسیر ہے، آسان حساب ہے، یہ بھی حدیث میں ہے، ایک طرف حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کا حساب شروع ہو گیا
وہ مارا گیا تو حساب شروع ہو گیا تو مارا گیا، پھر حساب آسان کیسے ہوا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں حدیثوں کے اندر تطبیق دیتے ہوئے اماں پاک کو مسئلہ سمجھایا۔ تو یہ اماں پاک کا سوال بہت گہرا سوال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کو کلیئر کرنا، باقاعدہ معلم ہونے کا حق ادا کرنا تھا۔ اسی کو کہتے ہیں تطبیق۔ بظاہر تضاد محسوس ہوا تو طالب علم نے سوال کیا اور معلم انسانیت نے اس کا جواب دیا اور بات کو کلیئر کیا۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ تطبیق دینا ہی فقاہت ہے۔ بخاری 103 اور کئی کتابوں میں بھی ہے۔ تو یہ انصاف کے ترازوؤں کے حوالے سے چند حدیثیں اور بھی سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ دو کلمے ایسے ہیں جو بولنے میں آسان ہے لیکن تولنے میں بڑے بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور ختم بخاری کے حوالے سے اسی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بخاری شریف میں ایک سے زیادہ مقامات پر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے کچھ خادم ہیں، غلام ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، اور میں ان کی غلطیاں اور نقصان کے جواب میں انہیں کبھی مارتا بھی ہوں اور کبھی ان کو برا بھلا کہتا ہوں، تو میرا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کی غلطیاں ایک پلڑے میں ہوں گی، تمہارا انہیں برا بھلا کہنا یا سزا دینا ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا، جو پلڑا بھاری ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی جو اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو بچھائیں گے۔ وہ بندہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میں ان ترازوؤں کا سامنا نہیں کر سکتا، آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سارے غلاموں کو آزاد کیا۔ ترمذی 3165 3165۔ ایک حدیث بطاقہ پہلے لکھا چکا ہوں آپ کو، وہ رقے والی حدیث جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت لکھی ہوئی ہوگی، تو وہ 99 رجسٹروں پر وہ ایک رکہ بھاری ہو جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامت، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے۔ انس بن مالک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم تھے، کاشان اقدس میں رہتے تھے، چھوٹے بچے تھے، تو یہ 10 سال کے تھے کہ ان کے والد والدہ ان کو حضور کے حوالے کر گئے تھے کہ آپ مدینہ شریف میں نو وارد ہیں، آپ کو کسی خادم کی ضرورت ہوگی، تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا گھر میں رہنا ویسے بھی عمر کے لحاظ سے بھی مناسب ہے، اور تابع دار بھی ہے، ذہین بھی ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو ان کا لقب ہی خادم الرسول ہے۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں رہے، اور 10 سال جو مدینہ منورہ کا عرصہ ہے، سارا عرصہ حضور کی خدمت میں رہے۔ تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حضور سے بات کرتے وقت تھوڑی نا، چونکہ گھر کے اندر رہے تھے تو خادم تھے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے، تو جرت کر لیتے تھے حضور سے بات کرنے کی۔ ان کے ساتھ حضور کا ایک لاڈ تھا، تو کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، حضور ان کی بڑی دلچسپ باتیں، میں ادھر چل پڑوں تو یہ کہتے ہیں میں قیامت کے دن حضور کے سامنے جاؤں گا تو میں عرض کروں گا، حضور آپ کا خادمڑا خویدم کا، خویدم ایک خادم ہوتا ہے نا، ایک خویدم، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں خادمڑا۔ کتنا لاڈ ہے اس بات میں۔ ان نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیے گا۔ فرمایا انا فاعل، میں کروں گا۔ قلت یا رسول اللہ فأین اطلبک، حضور میں آپ کو قیامت کے دن کہاں تلاش کروں؟ قال اطلبنی اول ما تطلبنی علی الصراط، سب سے پہلے پل پہ مجھے دیکھنا، صراط پہ مجھے دیکھنا۔ قلت فإن لم القک علی الصراط، حضور اگر صراط پہ ملاقات نہ ہو سکے، آپ کو نہ پا سکوں تو پھر؟ قال فاطلبنی عند المیزان، اس کے بعد مجھے میزان کے پاس دیکھنا۔ یہ جو آپ اس وقت آیت پڑھ رہے ہیں، یہ بات اس آیت سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس حدیث کو یہاں کوٹ کیا گیا۔ میزان پہ مجھے ڈھونڈ لینا۔ عرض کہ حضور اگر وہاں بھی نہ مل سکوں تو؟ قال اطلبنی عند الحوض، حوض کوثر پر مجھے مل لینا۔ فإنی
لا اختی حاض ثلاث المواطن، میں ان 3 جگہوں سے آگے پیچھے کہیں نہیں ہوں گا۔ 2 جگہیں وہ ہیں جہاں گناہ گاروں کو خطرہ ہوگا، ایک جگہ وہ ہے جہاں بخشے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ ان 3 جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں ملاقات ہو جائے گی۔ آپ کو ایک میں جان بوجھ کے چھوڑ چلا تھا، سنا دیتا ہوں۔ انس بن مالک کے اس حدیث کے بارے میں میں نے ایک نعت میں کچھ الفاظ لکھے۔ جہان رنگ و بو میں کوئی ان جیسا نہیں ہوگا، نہیں افلاق میں ہوگا، نہ بر فرش زمیں ہوگا۔ یہ لمبی نعت ہے، صرف میں آپ کو 2-3 شعر سنانے لگا۔ بڑے حیران ہوں گے پھر یہودی بھی نصارہ بھی، کہ جب اوج براہیمی تیرے زیر نگیں ہوگا۔ انہیں میں ڈھونڈ ہی لوں گا صراط و حوض و میزاں پر، یہ حدیث، انہیں میں ڈھونڈ ہی لوں گا کہاں کہاں، صراط و حوض و میزاں پر، انہیں میں ڈھونڈ ہی لوں گا صراط و حوض و میزاں پر۔ نگاہیں مضطرب ہوں گی مگر دل کو یقین ہوگا۔ نبی کی شان کے منکر تجھے جھکنا پڑے گا ہی، حشر میں تم بھی جاؤ گے یہ عاصی بھی وہیں ہوگا۔ نہیں ہے قاسمی ایسا کوئی توشہ و سرمایہ، نبی کے عشق کا ذرہ اگر دل میں کہیں ہوگا۔ حدیث ترمذی میں ہے 2433 2433۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی کتاب دی اور روشنی اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت۔ تورات کی بات ہو رہی ہے، یہ فرقان تھی فیصلہ کرنے والی کتاب، اور روشنی تھی دیاءً وذکر للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت تھی۔ یہ اس کتاب کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں، فرقان، دیاء اور ذکر۔ آگے چلیے۔ الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے خوف زدہ ہیں۔ متقین کی تعریف کی جا رہی ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے وقوع سے مشفق ہیں۔ مشفق کا مطلب ہوتا ہے ڈرا ہوا۔ جی۔ وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، اور یہ برکت والا ذکر ہے جو ہم نے نازل فرمایا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ جی، یہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے پہلے ہی ابراہیم کو ان کی ہدایت عطا فرما دی تھی اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ جی، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے اور آگے ان کا ایک اہم واقعہ پیش ہونے لگا ہے۔ آگے چلیے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنے مخاطب مشرک لوگوں سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی عبادت پر تم جمے بیٹھے ہو؟ مورتیوں اور بتوں کی عبادت پر وہ اعتکاف کیے بیٹھے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ کہاں تم نے اپنا ڈیرا جما رکھا ہے؟ آگے چلیے۔ قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے وہ باپ دادا سب کھلی گمراہی میں رہے۔ آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، وہ کہنے لگے، اے ابراہیم کیا آپ ہمارے پاس حق لے کر آئے ہیں یا آپ بازیگروں میں سے ہیں؟ جی، ایک خامخواہ کھیل بنایا ہوا ہے، یا حق لے کر آئے بھی ہو۔ چلیے۔ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، فرمایا یہ بات نہیں بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے جس نے انہیں پیدا کیا، اور اے لوگوں میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ زمین و آسمان کا رب ہے اور میں اس کی الوہیت ربوبیت پر گواہ ہوں۔ جی۔ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا اس کے بعد کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ بتوں کے خلاف میں ایک کارروائی کرنے لگا ہوں، تم ذرا یہاں سے باہر نکلو تو صحیح۔ ایڈوانس سگنل دے دیا تھا اور تھریٹ کر دیا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی کارروائی کرنے لگا ہوں۔ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے کو، شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کلہاڑا لے کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ایک بڑے بت کو رہنے دیا
اور کلاڑا اس کے گلے میں لٹکا دیا۔ آگے چلیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين۔ واپس آ کر وہ بولے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ جی آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو عیب کے ساتھ ان کا ذکر کرتے سنا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جی بتایا گیا کہ یہ کارروائی کرنے والے نوجوان کا نام ابراہیم ہے۔ چلیے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ وہ بولے کہ پھر اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ سب دیکھیں۔ لوگوں کے سامنے لایا جائے اس کو۔ جب انہوں نے آ کے دیکھا کہ بتوں کا یہ حشر ہوا پڑا ہے، تو وہ جن لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ تم ذرا یہاں سے نکلو تو صحیح میں ان کا حشر کرتا ہوں، وہ چند لوگ تھے۔ تو وہ جو آ کے پوچھنے لگے تھے وہ وڈیرے تھے۔ تو ان چند لوگوں نے ان آ کے چیکنگ کرنے والے وڈیروں کو ساری وضاحت بتائی کہ ایک نوجوان یہ بات کہہ رہا تھا، ہم نے خود اس سے یہ بات سنی تھی۔ تو انہوں نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کانٹیکٹ کیا، کہا گیا کہ ان کو لے آؤ سب کے سامنے۔ آگے چلی جی۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ آگے چلیے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ ابراہیم نے فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے بت نے یہ کام کیا تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ وہ بڑے بت کے گلے میں کلاڑا لٹکا دیا تھا نا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ یہ جو اگلے الفاظ ہیں کہ ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں، تو اس میں چوٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بے جان ہے، نہ تمہاری سنتے ہیں نہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک جرت تھی کہ سارے وڈیرے ادھر جمع تھے اور ایک تنہا نوجوان نے اللہ کی توحید کا پرچم ان کے سامنے بڑی جرت سے بلند کیا کہ پوچھو ان سے۔ بت پرستی کے اس ماحول میں ان کے بتوں کے ٹکڑے کر دینا بہت بڑی جرت، اور پھر ان کے بلانے پر ان کے سامنے ڈٹ جانا اور بڑی جرت، کیونکہ ٹکڑے کر کے تو لوگ بعد میں مکر بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے مکرنا تو دور کی بات ہے، سر عام ان کے سامنے بڑی جرت کے ساتھ دلائل سے بات کرنا شروع کر دی، اور دلائل نہایت پوشیدہ اور مہذب قسم کے دلائل تھے کہ یہ غور کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو آپ فرما رہے تھے کہ یہ ان کے بڑے بت جس کے گلے میں کہاڑا ہے یہ اس نے ان کو کیا ہوگا، تو جو لوگ ابراہیم علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں اور اس اعتراض کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بھی کیا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں تھا، تو یہ تو ایک چوٹ تھی۔ ابھی آپ کو وہ بات بھی یاد آ جائے گی اور سمجھ آ جائے گی کہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ جب وہ کٹورا رکھنے والا ہیلا کیا تھا، معاملہ کیا تھا، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا تھا، رزلٹ اس کا سامنے آنا تھا۔ تو اس قسم کی چیزوں کو انبیاء کی معصومیت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آپ والا اور میرے والا جھوٹ نہیں ہے، یہ وقتی طور پر کہی گئی ایک ایسی بات ہوتی ہے جس کا رزلٹ سامنے آنا ہوتا ہے، اور اس کو بات کو سجانے اور بات کو بیان کرنے کا ہیلا اور طریقہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ اور ہم جو جھوٹ بولتے ہیں یہ وہ جھوٹ نہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ تو انہوں نے رجوع کیا اپنے نفسوں کی طرف، پھر آپس میں کہنے لگے اس میں شک نہیں کہ تم ہی ظالم ہو۔ فائنل یہ ہوا آپس میں وہ سوچنے لگے کہ یار نوجوان بات تو ٹھیک کرتا ہے۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ پھر وہ شرمندگی سے سر کے بل اوندے ہو گئے اور خجالت کے ساتھ بولے اے ابراہیم بے شک آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ بولا نہیں کرتے۔ جی شرمندگی سے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے یہ تو نہیں بولتے۔ اب ضمیر پہ بوجھ بن رہا تھا، لیکن اپنے عقائد اور نظریات پر ڈٹنا ان کی آبائی مجبوری تھی۔ آگے جی۔ قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم۔ ابراہیم نے فرمایا پھر کیا اللہ کے سوا تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچائیں اور نہ نقصان؟ جی آگے چلیے، آسان ہے۔ اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ توف ہے تم پر اور تمہارے بتوں پر جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، تو کیا تم کچھ نہیں سمجھتے؟ جی آسان آیت ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين۔ وہ بولے اسے جلا دو اور اپنے ان معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ جلانے کا پروگرام بنایا گیا۔
قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈک اور سلامتی ہو جا. جی یہاں واقعے کو شارٹ کر دیا گیا ہے، اور قرآن کا یہ خاص انداز ہے کہ جب صاف اگلے کو بات کی سمجھ آ رہی ہو تو پھر قرآن طوالت میں نہیں پڑتا. جب آگ میں ڈالنے کا پروگرام ہوا اور پھر آگ میں باقاعدہ ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ پڑھ رہے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب وہ ہولار کے ہوا کے اندر لہراتے ہوئے آگ کی طرف بڑھ رہے تھے تو راستے کے اندر ان کی اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے جو بہترین وکیل ہے. حضرت جبریل امین نے آ کر اس وقت پوچھا تھا کہ آپ کے میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے. آپ نے جواب دیا اما انت فلا، جہاں تک آپ کی اپنی ذات کا تعلق ہے مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کیجئے. تو آپ نے فرمایا حسبی ان سوالی علمہ بحالی، میرے اللہ کو جو میرے حال کا علم ہے وہ میرے سوال سے زیادہ بہتر ہے اور کافی ہے. اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب مشرکین مکہ نے کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، کہ جب مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ کے خلاف لوگ جمع ہو چکے ہیں تو ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوئی اور مسلمان کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ جو قرآن کی آیت ہے سورۃ آل عمران 173 نمبر آیت ہے. تو اس وقت مسلمانوں نے بھی یہی الفاظ پڑھے تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہی پڑھنا، مسلمانوں کا بھی کافروں کے مقابلے پر یہی پڑھنا، یہ بخاری میں ہے 4563 4563. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اور انہوں نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا. جی چال چلنے کا ارادہ بڑی زبردست چال تھی، آگ میں پھینکنا، لیکن اللہ نے اتنے بڑے پلان کو بھی ناکام کر دیا. جس کا رب اس کا سب. اللہ نے سچ کر دکھایا کہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے فضل کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا.